کے فرزندان کی وفات پہلے حق تعالیٰ نے ختمی مرتبہ کو بیٹا عطا کیا، لیکن یہ مشیت پروردگار کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ کے فرزند کی وفات ہوئی، تو تھوڑے عرصے بعد اللہ نے آپ کو دوسرا بیٹا عطا کیا، لیکن یہ بھی مشیت پروردگار تھی کہ کچھ ہی وقت گزرنے کے بعد آپ کے دوسرے فرزند کی وفات ہوئی، یہاں تک کہ ختمی مرتبہ پہ ہم دو بیٹوں کی وفات کے بعد دکھی ہیں، غمگین ہیں، رنجور ہیں، سوگوار ہیں، عزادار ہیں، اور اس دکھ اور سوگ کی کیفیت میں اس سے پہلے پیغمبر کا یہ معمول تھا کہ ہر روز طلوع آفتاب کے ساتھ گھر سے باہر تشریف لے جاتے، مکہ کی اطراف کی آبادیوں کے مختلف مقامات کا انتخاب کرتے، دین خدا کی تبلیغ کرتے، لوگوں کو قرآن مجید کی آیات کی تلاوت فرماتے، یہاں تک کہ جب دوسرے دن دوسری مرتبہ ختمی مرتبہ کے فرزند کی وفات ہوئی تو خلاف معمول اس سے پہلے صبح میں جاتے طلوع آفتاب کے ساتھ اور غروب آفتاب کے قریب گھر واپس لوٹ کر آتے، لیکن آج پہلی مرتبہ ختمی مرتبہ سارا دن گھر میں قیام پذیر رہے، باہر تشریف نہیں لے کر گئے، اور جیسے ہی آپ کے دوسرے بیٹے کی وفات کی خبر مکہ میں پھیلی تو پیغمبر اسلام کے دشمنوں میں سے ایک بدترین دشمن جس کا نام عاص بن وائل تھا، سنتے ہی اس نے تمام کام چھوڑے اور پیغمبر اکرام اسلام کے گھر کے باہر گلی میں آ کے رک گیا، حالت انتظار میں کہ جیسے ہی پیغمبر اسلام گھر سے باہر تشریف لائیں یہ اپنی زبان کا زخم لگائیں، لیکن ختمی مرتبہ سارا دن چونکہ خود بھی دکھی تھے اور اپنی زوجہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا آپ کی دلجوئی کے لیے، اشک شوئی کے لیے، آپ کی تسلی تشفی کے لیے، آپ کو اطمینان دلانے کے لیے ختمی مرتبہ گھر میں رکے رہے، اور ہنگام غروب مغرب سے کچھ پہلے کسی کام کی انجام دہی کے لیے پیغمبر اکرام اسلام جب گھر سے باہر تشریف لائے تو جیسے ہی پیغمبر اکرام اسلام کے گھر کا دروازہ کھلا آپ کا بدترین دشمن عاص بن وائل ہنستا ہوا، قہقہے لگاتا ہوا، مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور پیغمبر کی طرف دیکھ کر اس نے تانا زنی کی، توہین شروع کی، نعوذ باللہ، خاکم بدہن کا، اے محمد تم ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتے تھے، ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے تھے، جس کا انجام اور نتیجہ تم نے دیکھا کہ تمہارے یہاں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تھوڑا ہی وقت گزرنے کے بعد اس کی موت ہو جاتی، اور اگر مستقبل میں بھی تمہارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا تو اسی طرح سے اس کی موت ہو جائے گی، اور جب تم دنیا سے جاؤ گے بے نام و نشان جاؤ گے، بے اولاد جاؤ گے، مقطوع النسل جاؤ گے۔ یہ ایک بدترین لفظ ہے عربی زبان میں، ابتر کا لفظ یہ جانور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کی دم کٹ جائے، دم بریدہ، یہ توہین آمیز کلمہ جیسے اس نے ختمی مرتبہ کی بارگاہ میں جسارت کی، ختمی مرتبہ آج تک دشمن سے بڑے بڑے وار کو برداشت کیا، آپ کو ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، آپ کو پتھر مارے گئے، حالت نماز میں ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان کے افسانے پر عبداللہ بن زبعری نے اونٹ کی اوجری آپ کے سر کے اوپر پھینک دی، آپ کے چہرے پر خون مل دیا گیا، آپ کے اوپر گوبر پھینک دیا گیا، اس کے باوجود ختمی مرتبہ نے ہمیشہ تحمل کیا، برداشت کیا، کبھی بھی جبین رسالت مآب پر شکر نہیں آئی، لیکن آج پہلی مرتبہ جب ختمی مرتبہ پہلے سے دکھی ہیں، رنجور ہیں، سوگوار ہیں، عزادار ہیں، اس دکھ اور سوگ کی کیفیت میں جب اس دشمن رسالت نے اپنی زبان کا زخم لگایا، قلب نازنین رسالت مآب پر چوٹ لگی، آنکھیں نم ہوئیں اور ختمی مرتبہ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، گویا اللہ کی بارگاہ میں اس دشمن رسالت کا شکوہ کر رہے ہیں۔ ابھی پیغمبر اسی کیفیت میں تھے کہ مختصر ترین فاصلہ زمانی طے ہونے کے بعد جبرائیل نازل ہوئے، آ کر بارگاہ رسالت میں سلام عرض کیا، اور سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کا یہ پیغام پہنچایا کہ خدا یہ فرما رہے ہیں میرے حبیب دکھی نہ ہو، غمگین نہ ہو، رنجور نہ ہو، پروردگار یہ فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اس قدر عطا کرنے والا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ ختمی مرتبہ نے جیسے یہ نوید سنی، صبح و مساء، شام و سحر، لیل و نہار، شب و روز مسلسل پیغام حالت انتظار میں گزر رہے ہیں، یہاں تک کہ شدت انتظار کے کسی لمحے میں ختمی مرتبہ نے بارگاہ احدیت میں استفسار کیا، خدا سبحان جس عطا کا مجھ محمد مصطفیٰ سے وعدہ کیا گیا تھا اس کا نزول کب ہوگا؟ تو خدا سبحان نے جواب دیا، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے محمد،
میری یہ عطا کبھی تجھ تک نہیں پہنچے گی، بلکہ اسے لینے کے لیے تجھے خود چل کر میرے پاس آنا پڑے گا۔ گویا بالفاظ دیگر پروردگار اپنے حبیب سے یہ فرما رہا ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں نہیں جو تیرا تعاقب کریں گے تو آپ سفر میں ہو تو سفر میں نازل ہو جائیں، حضر میں تو حضر میں نازل ہو جائیں، دیس میں ہو تو دیس میں آ جائیں، پردیس میں ہو تو پردیس میں نازل ہو جائیں۔ نہ، میری اس عطا کا حامل بننے کے لیے آپ کو خود چل کر میرے پاس آنا پڑے گا۔ آخر راز معراج کیا ہے، فلسفہ معراج کیا ہے، حکمت معراج کیا ہے؟ کیوں خدا سبحان نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو اس انتہائی بلندی پہ دعوت دی جس کے بعد پھر کوئی بھی بلندی لائق کے تصور نہیں ہے، تو کیوں بلایا؟ اگر شعراء سے پوچھے وہ کہتے ہیں ایک شب عرش پہ محبوب کو بلوا ہی لیا، یہ غم ہجر خدا سے بھی اٹھایا نہ گیا۔ نہ، خدا کیا ہجر و فراق کا تصور نہیں ہے، خدا کیا قرب و بعد کا تصور نہیں ہے، خدا کیا سرے سے احساسات نہیں ہے، جذبات نہیں ہے، کیفیتیں نہیں۔ اللہ سبحان ہے، خالق عقل ہے، احساسات، جذبات اور عواطف کا خالق ہے۔ خدا نہ کبھی غمگین ہوتا ہے، خدا نہ کبھی پریشان ہوتا ہے، خدا نہ کبھی دکھی ہوتا ہے، پروردگار نہ کبھی اداس ہوتا ہے۔ پھر کیوں بلایا؟ کس سے پوچھیں؟ مولا سے پوچھیں، وہ بتائے کہ کیوں بلایا۔ اس لیے کہ وہ تمام باتیں کہے گا، قصے سے کہانیاں، شب معراج، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، جو نہیں ہوا سب بتائیں گے، جو ہوا اس سے متعلق کوئی بیان نہیں کرے گا کہ خالق تعالیٰ نے اپنے محبوب ختمی مرتبہ کو کیوں معراج پر بلایا۔ راز معراج کیا ہے، فلسفہ معراج کیا ہے، حکمت معراج کیا ہے، خود اللہ نے سورہ بارکہ نجم 53 نمبر سورہ قرآن مجید کا اور اس کی آیت نمبر 8، 9، 10 میں بیان فرمایا، اور ساتھ میں خود جناب سیدہ زہرا نے اپنی تخلیق کے راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرمایا کہ ان اللہ تعالی خلق نوری، پروردگار نے میرے نور کو خلق فرمایا، فکان یسبح اللہ تعالی سبحانہ، جس کے بعد میرا نور حق تعالی کی تسبیح میں، بندگی میں مشغول رہا، پہ ہم مسلسل اللہ کی بندگی کرتا رہا، خدا سے راز و نیاز کرتا رہا، خدا کی تسبیح کرتا رہا، تمجید خدا میں، تحلیل خدا میں، حمد خدا میں مسلسل پہ ہم مصروف رہا، یہاں تک کہ ثم استودع نوری فی شجر من اشجار الجنہ، پھر اللہ نے میرے نور کو اپنے قرب سے عالم لاہوت سے اٹھا کر بیت المعمور آسمان چہاروں جنت کے درختوں میں سے ایک درخت میں منتقل کیا، جس کا اثر یہ ظاہر ہوا فاضاءت، وہ درخت روشن ہو گیا، چمکنے لگا، نورانی ہو گیا۔ وَإِذَا دَخَلَ أَبِي مُحَمَّد لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ فِي الْجَنَّةِ، اور جب شب معراج میرے پدر بزرگوار بابا محمد مصطفیٰ جنت میں داخل ہوئے، الہمہ اللہ الیہ الہاما، اللہ نے میرے بابا کے دل پر یہ الہام کیا، یا ایھا الرسول کل من تلک الشجرہ، اے رسول اس درخت سے کھا لیجئے، فاکل ابی، تو میرے بابا نے کھا لیا، ثم استودع نوری الی صلب ابی محمد، اس طرح سے پروردگار نے میرے نور کو اس درخت سے میرے بابا کے صلب میں منتقل کر دیا۔ یہ اہتمام ہے نور فاطمہ زہرا کے لیے کہ اللہ نے نور سیدہ کو کس طرح سے منتقل کیا ختمی مرتبہ کی طرف۔ جنت کی ساری نعمتیں کون لے کے آتا رہا؟ جبرائیل لے کے آتے رہے، جنت سے کھانا جبرائیل لے کے آئے، جنت سے لباس جبرائیل لے کے آئے، جنگ احد میں علی کی تلوار ٹوٹی کون لے کے آئے؟ جبرائیل۔ قرآن مجید کی آیتیں کون لے کے آتے رہے؟ جبرائیل۔ تو میں دست ادب جوڑ کر بارگاہ احدیت میں استفسار کروں گا خدا سبحان سے، پروردگار تو جب جنت سے کھانا جبرائیل لے کے آئے، جنت سے کپڑے جبرائیل لے کے آئے، تلوار جبرائیل لے کے آئے، قرآن مجید کی آیتیں جبرائیل لے کے آئے، تو جس سیب بہشتی میں نور فاطمہ زہرا کو منتقل کیا، اس سیب کو بھی جبرائیل کے ذریعے سے بھیج دیجئے، تو غیرت الہیہ نے گوارا نہیں فرمایا کہ جس سیب بہشتی میں نور فاطمہ زہرا کو منتقل کیا، اسے کسی معصوم فرشتے کا ہاتھ لگ جائے، نہ خود ختمی مرتبت کو بلایا۔ اور یہ اہتمام ہے، یہ وہ شرف ہے جس میں خود پیغمبر اسلام سیدہ کے ساتھ شریک نہیں ہے، جس میں مولا متقیان امام الوحیدین علی ابن ابی طالب شریک نہیں ہے۔ نور مصطفیٰ کو پروردگار نے اس کائنات میں کیسے ظاہر فرمایا؟ آدم سے لے کر بے مسلسل انبیاء کے اسلاف سے ہوتے ہوئے نور ختمی مرتبت کو ظاہر فرمایا۔
فرمایا نور علی نور نبی کے ساتھ ہم سفر رہا، یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب کے صلب تک یہ نور باہم متصل سفر کرتے رہے، اور پھر نور جناب ختمی مرتبت کو حضرت عبداللہ کے صلب سے اس کائنات میں ظاہر فرمایا، اور نور علی ابن ابی طالب کو صلب ابو طالب عمران سے، لیکن نور فاطمہ زہرا، کیا اللہ نے نور سیدہ کو کسی نبی کے صلب سے گزارا؟ نہ، اللہ کی غیرت نے گوارا نہیں فرمایا کہ نور فاطمہ زہرا کو کسی نبی کے صلب سے گزارے، نہ، اپنے قرب سے براہ راست بیت المعمور میں جنت کے درختوں میں سے ایک درخت میں منتقل کیا، اور وہاں سے پھر ختمی مرتبت کو بلایا، اور یہ نور فرمایا سیدہ فرماتی ہیں فَأَكَلَ أَبِي، میرے بابا نے یہ نور کھا لیا، ثُمَّ اسْتَوْدَأَ نُورِي إِلَى صُلْبِ أَبِي محمد، پھر یہ نور میرے بابا کے صلب میں منتقل ہوا، وہاں سے إِلَى خدیجہ ابن خویلد سلام اللہ علیہا، یہ نور جناب خدیجہ کی طرف منتقل ہوا، فَوَضَعَتْنِي، میں دنیا میں آ گئی، لیکن میری حقیقت کیا ہے؟ انا من ذالک النور، میں وہی نور ہوں، اعلم بما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ، جو سب جانتا ہے، جو ہوتا رہا ہے، جو ہو رہا ہے، جو قیامت تک واقع ہوگا، جو بعد از قیامت واقع ہوگا، اور جو نہیں واقع ہوگا۔ نور فاطمہ زہرا سب سے باخبر ہے، یہی تو وجہ ہے کہ ایک دن امیر المومنین علی ابن ابی طالب جب اپنے بیت الشرف میں داخل ہوئے، سیدہ کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد فرمایا فاطمہ میرا جی چاہتا ہے آپ میرے پاس بیٹھے، میں آپ کو اس کائنات کے اسرار، رموز، علوم، معارف بتاؤں۔ سیدہ یہ سن کر اٹھی، کہنے لگی علی آپ میرے شوہر ہیں، میرے امام ہیں، ولی خدا ہیں، مفترض الطاعہ ہیں، آپ کی اطاعت اللہ نے میرے اوپر واجب قرار دی۔ علی اگر آپ فرمائیں گے فاطمہ زہرا سننے کے لیے تیار ہے، لیکن علی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جو آپ فاطمہ کو سنانا چاہتے ہیں فاطمہ آپ کو سنا دیتی۔ فاطمہ برابر ہے، عزت علی عزت فاطمہ برابر ہے، طہارت علی طہارت فاطمہ برابر ہے، عصمت علی عصمت فاطمہ برابر ہے، عبادت علی عبادت فاطمہ برابر ہے۔ یہ امام صادق علیہ آلاف و تحیت فسرہ فرماتے کہ اگر روح زمین پر میرے جد بزرگوار علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی نبی بھی میری جدہ طاہرہ صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا کا ہم سر برابر نہ ہو سکتا۔ تو علی یہ سارے کمالات لے کر سیدہ سے افضل نہیں ہے، برابری کی منزل پر ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں علم علی علم فاطمہ برابر ہے، طہارت علی طہارت فاطمہ برابر ہے، عزت علی عزت فاطمہ برابر ہے، شجاعت علی شجاعت فاطمہ برابری کی منزل پر ہے۔ تو علی نے تو اپنی زندگی میں 86 جنگیں لڑی، 3 آپ نے 83 جنگیں عہد رسول میں، 3 جنگیں پونے 5 سالوں میں عہد خلافت میں، لیکن سیدہ نے تو کبھی تلوار نہیں اٹھائی۔ پھر شجاعت میں کیسے برابری ہے؟ تو علماء اخلاق نے جو شجاعت کی تعریف بیان کی ہے، شجاعت قوت قلب کے اظہار کو کہا جاتا ہے۔ قوت قلب کا اظہار کبھی شمشیر سے ہوتا ہے، تلوار سے ہوتا ہے، اور کبھی قوت قلب کا اظہار خود گفتار سے ہوتا ہے۔ علی ابن ابی طالب کی زندگی کی 86 جنگیں ایک طرف، لیکن ایک جنگ جو فاطمہ زہرا نے لڑی برابری کی منزل پر ہے۔ علم علی علم فاطمہ برابر، طہارت علی طہارت فاطمہ برابر، عبادت علی عبادت فاطمہ برابر۔ تو کیسے ممکن ہے کہ خاتون عبادت میں مرد کی برابری کر سکے؟ اس لیے کہ آپ جانتے کہ خاتون مہینے کے بہت سارے دن نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، اور پھر وہ علی جیسی ہستی کے ساتھ کون برابری کرے جو ہر رات 1000 رکعت نماز ادا کرتے ہو۔ اب پتا چلا کہ کیوں اللہ نے فاطمہ زہرا کو بطول بنا کر بھیجا ہے، تاکہ عبادت میں بھی برابری کی منزل ہو جائے۔ اور کون کون اعتراف کرتا ہے سیدہ زہرا کے قدیسہ ہونے پر، معصومہ ہونے پر، بطول ہونے پر، یہاں تک کہ ام المومنین عائشہ جب کسی نے استفسار کیا یا ام المومنین صفینی بنت محمد، اے ام المومنین عائشہ
بنت مصطفیٰ سے متعلق ہمیں کچھ بتائیں. مجھے تعجب ہوتا ہے جب یہ سوال ام المومنین سے عائشہ سے پوچھا گیا تو پلٹ کر ام المومنین عائشہ نے یہ نہیں کہا کس کا پوچھ رہے ہو. ظاہر فاطمہ زہرا کے علاوہ نبی کی کوئی اور بیٹی ہوتی تو پلٹ کے وہ پوچھتی. اس لیے جیسے ہی سوال کیا گیا یا ام المومنین صفینی بنت محمد، اے ام المومنین ہمیں بنت مصطفیٰ سے متعلق کچھ بتائیے، تو سمندر کو کوزے میں سمو دیا. اور کیا خوبصورت جواب دیا، ما اقولو فی حقہا، میں اس فاطمہ زہرا سے متعلق کیا عرض کروں. صلت الظہر، جس بی بی نے ظہر کی نماز پڑھی، ثم ولدت الحسن، پھر حسن مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، ثم صلت العصر، اور کچھ لمحوں کے بعد یہ بی بی عصر کی نماز ادا کر رہی تھی. یہ فاطمہ ہے، یہ قدیسہ ہے، وہ ہستی جن کی مادر گرامی کو بھی خدا نے بطول بنایا ہے. خود سوچئے گا. اور تاریخ کی جو بڑی بڑی کتابیں، سیرت ابن حشام سے شروع کیجئے جو تاریخ کی پہلی کتاب لکھی گئی جن کی وفات 157 ہجری میں ہوئی، اور پھر امام شمس الدین ذہبی کی تاریخ اسلام، ابن اسیر جزری کی تاریخ کامل، اور تاریخ طبری، ابن خلدون، مروج الذهب، تاریخ مسعودی، یعقوبی، جتنی بھی تاریخیں اٹھائیے سب نے لکھا ہے کہ ختمی مرتبہ پہ ہم مسلسل بالاستیاب بغیر وقفے کے ایک مرحلے میں اپنی مکی زندگی میں مسلسل 40 دن نماز پڑھتے رہے. اور آپ کے پیچھے ایک نوجوان بھی مسلسل 40 دن نماز پڑھتا رہا. کون؟ علی ابن ابی طالب. اور ان دو کے علاوہ ایک خاتون بھی مسلسل 40 دن نماز پڑھتی رہی ہے. کون؟ اس خاتون کا نام جناب خدیجہ ہے. اور ایک بوڑھا شخص اپنے ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے ان تینوں کا دفاع کرتے تھے، تحفظ کرتے تھے. کوئی مشرک، کوئی کافر، کوئی دشمن انہیں نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو جائے. یہ سب نے لکھا ہے کہ پیغمبر جب نماز پڑھتے تھے 40 دن علی اور جناب خدیجہ آپ کی ابتدا میں مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے قریب نماز پڑھتے رہے. اگر مؤرخ اس راز کو سمجھ لیتا تو شاید کبھی اس روایت کو بیان نہ کرتا. اس لیے کہ پیغمبر مسلسل 40 دن نماز پڑھے، کوئی جائے تعجب نہیں. علی 40 دن نماز پڑھے، کوئی جائے تعجب نہیں. مرد ہر روز نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن ایک خاتون مسلسل کیسے 40 روز نماز پڑھ سکتی ہے. اب پتہ چلا کہ اللہ نے فاطمہ زہرا کی ماں کو بھی بطول بنا کر بھیجا. ام المومنین ہونا اور ہے، ام المعصومین ہونا اور ہے. اللہ اسی لیے ادھر پروردگار نے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نور کو اس کائنات میں بھیجا اور ساتھ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اب میرے عزیز بھائی تشریف فرمائے، اپنی گفتگو کو طول نہیں دینا چاہتا ہوں، مختصر گفتگو کو سمیٹ کر نتیجے کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. اور اس آیت کے ابعاد اور ڈائمنشن اور جہات اور پہلو اور وسعتیں پھر کسی اور موقع پہ عرض کروں گا. انا اعطیناک الکوثر، کیا شرف ہے، کیا مقام ہے، کیا فضیلت ہے، کیا منزلت ہے، کیا تعارف ہے سیدہ کا کہ پروردگار نے جب بھیجا تو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. عطا ایک ہے ایتا، ایک ہے عطا. ایتا کا مطلب ہے عوض، صلہ، بدلہ، جزا، حق. اور عطا کا مطلب ہے کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا. یہ ہر فرد جانتا ہے. ایتا عوض، صلہ، بدلہ، جزا. آپ مزدور کو کام پہ بلائیں، بننا کو بلائیں، کسی مستری کو بلائیں اور اس کے ساتھ آپ مزدوری طے کریں کہ میں آپ کو 1000 روپے دوں گا، 2000 روپے دوں گا، 8 گھنٹے کام کریں اور شام میں اگر آپ 2000 دے دیں. یہ ایتا ہے، یہ عوض ہے، یہ صلہ ہے، یہ بدلہ ہے، یہ جزا ہے، یہ اس کا حق ہے. لیکن 2 دینے کے بجائے 5 دے دیں، 10 دے دیں، 20 دے دیں، یہ ایتا نہیں ہے، یہ عطا ہے. اب خود وصل کیجیے گا. میں بہت اختصار سے صرف ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں. پروردگار نے جب ختمی مرتبت کو
کو قرآن دیا. کون بھی قرآن کا شرف کیا ہے, کیا مقام ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے, یہ پہاڑ قرآن مجید کے نزول کو تحمل نہ کر سکتے اور خشیت الہی کی وجہ سے ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے پاش پاش ہونے پر مجبور ہو جاتے. یہ قرآن کی عظمت ہے, شرف ہے. لو سیرت بہ الجبال قطعت بہ الارض کلم بہ الموتى, اس قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے چلایا جا سکتا ہے, زمین کو پھاڑا جا سکتا ہے, مردے کو زندہ کیا جا سکتا ہے. فننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین, یہ قرآن جو سراسر شفا ہے, رحمت ہے. اس سے متعلق فرمایا لا یمسہ الا المطہرون, اسے پاک لوگوں کے علاوہ کوئی چھو ہی نہیں سکتا. یہ قرآن مجید کے خود اپنے تعارفات بیان کر رہا ہے, لیکن اتنی عزتوں اور فضیلتوں کا حامل قرآن جب پروردگار نے ختمی مرتبت کی طرف روانہ کیا تو یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کو قرآن عطا کیا, نہ, خود قرآن میں بیان ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا, یہ نہیں کہا اعطینا, نہ, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ, اے حبیب ہم نے آپ کو قرآن عطا کیا, نہ دیا. لیکن جب فاطمہ زہرا کے نور کی نوبت آئی, یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو یہ جناب سیدہ زہرا کا نور دیا, نہ, فرمایا عطا کیا. یعنی اللہ کی نگاہ میں عزت فاطمہ زہرا قرآن سے بہت بلند ہے, بہت بلند ہے. یہ پروردگار خود قرآن میں بیان فرما رہا ہے کہ قرآن کے لیے لفظ ایتا استعمال کیا, سیدہ کے لیے لفظ عطا استعمال کیا. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر, بس یہ ایک جملہ عرض کر کے زحمتوں کو تمام کروں. فصل لربک وانحر, اسی قرآن میں پروردگار نے ختمی مرتبہ سے فرمایا اذا جاء نصر اللہ, اذا جب جاء آ جائے نصر اللہ, اللہ کی مدد, والفتح اور آپ کو کامیابی ملے, ورأیت الناس اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں یدخلون فی دین اللہ افواجا, لوگ گروہ در گروہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں دین میں شامل ہو جائیں, کلمہ پڑھیں, کفر چھوڑ کر, شرک چھوڑ کر مسلمان ہو جائیں, صحابی بن جائیں, تو کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک واستغفر, تو اب تسبیح کر دیں کافی ہے. تو پھر یہ فاطمہ زہرا کون ہے کہ جن کے آنے پر تسبیح پڑھنا کافی نہیں ہے, صرف تسبیح سبحان اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے, نا, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. فصل لربک وانحر, تو اب مسلسل نماز پڑھتے رہیے, اور نماز پڑھنا کافی نہیں ہے, وانحر, اونٹ نہر کیجئے, بڑی قربانی دیجئے. اور یہ کون سی نماز ہے؟ یہ نماز شب, نماز تہجد. اس کی تفسیر میں آیت اللہ وحید خراسانی نے بیان فرمایا کیا پیغمبر گرامی اسلام اس سے پہلے نماز شب نہیں پڑھتے تھے, اس سے پہلے نماز تہجد نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے. تو پھر خدا نے کیوں فرمایا اب سب کے سب یہاں کربلا گاہ میں شام میں تشریف فرمائے اور یہ سب بیٹھے, اور میں اس بچے سے کہوں بیٹھ جائیے, تو آپ میرے حوالے سے سوچیں کہ تعجب کریں, شاید سفر کی تھکان کے باعث میں بہکی بہکی باتیں کروں کہ ایک بچہ پہلے سے بیٹھا ہے اور میں اس سے کہہ رہا ہوں بیٹھ جائیے. اسے فلسفے میں منطق میں کہتے ہیں تحصیل حاصل. ایک کام جو پہلے سے ہو رہا ہے آپ اس کی خواہش کریں. تو ختمی مرتبہ تو پہلے سے نماز تہجد پڑھ رہے ہیں, پہلے سے نماز شب پڑھ رہے ہیں, پھر خدا کیوں فرما رہا ہے کہ آپ نماز پڑھیے, اور اس سے مراد نماز شب ہے, نماز تہجد ہے؟ تو اس لیے کہ پہلے ختمی مرتبہ نماز تہجد کو مستحب کی نیت سے ادا کرتے تھے, لیکن عطا کوثر کے بعد, فاطمہ زہرا کے آنے کے بعد پروردگار نے اس نماز تہجد کو ختمی مرتبہ پر واجب قرار دے دیا ہے عطا شکر کے عنوان سے. تو فاطمہ زہرا وہ ہستی کی جو امام الانبیاء سید الرسل ختمی مرتبہ کی نماز تہجد کی نیت کو تبدیل کر دے, اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. فصل لربک وانحر, تو سوال یہ, بس میں نے گفتگو کو سمیٹ دیا, آخر راز کیا ہے؟ یہ فاطمہ زہرا کون ہے کہ جن کے آنے کے لیے پروردگار لفظ عطا استعمال کر رہا ہے؟ یہ فاطمہ زہرا کون ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ کلمہ پڑھیں, کفر شرک چھوڑ کر اسلام قبول کریں؟ تو خدا فرماتے ہیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے کافی. تو یہ فاطمہ کون ہے کہ جن کے آنے پر تسبیح کافی نہیں, نہ نماز پڑھیے, پڑھتے رہیے, قربانی دیجیے. اس لیے کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جانا یہ بڑی بات ہے, لیکن مسلمان باقی رہنا یہ اس سے بڑی بات ہے. اور قیامت تک اگر اسلام باقی ہے تو صرف اور صرف فاطمہ زہرا کی وجہ سے باقی, ورنہ عصمت و داوری نبود اگر نبود فاطمہ, جنت و کوثری نبود اگر نبود فاطمہ, ہیچ پیمبری نبود اگر نبود فاطمہ, احمد و حیدری نبود اگر نبود فاطمہ, انچ کے آفرید حق بودے برا یہ فاطمہ, گفت سے ان سبب نبی منم میں فدا یہ فاطمہ. کیوں بھیجا پروردگار نے؟
اس نور کو روح زمین پر انسانوں کے درمیان فاطمہ زہرا سر عظمی پروردگار، فاطمہ زہرا حق تعالی کا سب سے بڑا راز کیوں آشکار فرمایا؟ اس لیے کہ وہ مقصد کبھی حاصل نہ ہو سکتا اگر اللہ فاطمہ زہرا کو اس کائنات میں نہ بھیجے۔ 1,24,000 انبیاء کی ساری محنتوں کی بقا منحصر ہے ذات سیدہ زہرا کے بھیجنے میں۔ اسی کی تمام تر نبیوں کی ساری محنتوں اور زحمتوں اور تعلیمات کا نچوڑ غدیر ہے، اور پروردگار نے فیصلہ کن انداز میں فرمایا۔ وہ خدا جو پیغمبر اسلام کے لیے کبھی طٰہٰ کہے، کبھی یاسین کہے، کبھی مزمل کہے، کبھی مدثر کہے، کبھی فرمائے کمبل کے اوڑھنے والے، کبھی فرمائے کمبل کے اوڑھنے والے، کبھی فرمائے حسین زلفوں والے، کبھی نام سے، کبھی لقب سے، کبھی عہدے سے، ختمی مرتبہ سے خطاب کرے۔ 4 مرتبہ اس میں محمد استعمال ہوا قرآن میں، 1 مرتبہ اس میں احمد استعمال ہوا، لیکن نہ نام سے، نہ لقب، نہ یا ایھا الرسول، اے رسول، کیا تحدید آمیز رہ جائے، بلغ پہنچائیے، کیا ما انزل الیک، جو آپ پر نازل کیا گیا۔ اب وقت نہیں کہ میں اس کی طرف مختصر اشارہ بھی کروں۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ کام نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے اپنی رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہ دیا، یعنی آپ کا اس کائنات میں نبی بن کر آنا نہ آنے کے برابر ہو جائے گا۔ یہ معمولی بات نہیں، 1,24,000 انبیاء کو جس ختمی مرتبت کی نبوت پر ایمان لانے کے نتیجے میں نبوت عطا ہوئی، یہ قرآن بیان کر رہے ہیں، اس ختمی مرتبت کی اپنی نبوت زیر سوال ہے، اور پروردگار آپ کی 23 سالہ تمام تر تبلیغات کو ایک امر کی تبلیغ کے ساتھ مشروط کرا دے رہے ہیں۔ یہ غیر معمولی چیز ہے، اور پہنچائیے۔ اگر نہ پہنچایا، اپنے کچھ نہ کیا، کیا خیال ہے امت کا؟ باقی سارے کام کریں۔ اگر پیغمبر سب کچھ کریں، لاکھوں احکام بیان کیے 23 سالوں میں، کتاب الطہارہ سے لے کر کتاب الدیات تک 56 فقہ کی کتابیں ہیں، اور ان 56 کتابوں میں لاکھوں احکام بنتے۔ 23 سال پہ ہم مسلسل ختمی مرتبہ نے تبلیغ کی، قربانیاں دی، اور اپنی زندگی کے کچھ دن باقی ہے، خدا فرما رہا کہ یہ کریں، اگر نہ کیا کچھ نہیں کیا۔ یعنی ایک کام پیغمبر نہ کریں تو گویا آپ نبی نہیں، تو امت اسی ایک کام کو چھوڑ کر باقی سارے کاموں میں لگی رہے، اس امت کا کیا بنے گا؟ وہ ایک کام کیا ہے؟ وہ علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کا پیغام، جہاں ختمی مرتبہ میں غدیر میں صرف اعلان نہیں کیا گیا، عجیب ہے، اور غدیر میں صرف علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا گیا۔ خطبہ غدیر آپ گھروں موجود ہے، میں نے خود دقت سے گنا ہے، خطبہ غدیر میں 110 جملے اللہ کی عظمت اور وحدانیت سے متعلق، پھر 50 جملے بولے متقیان سے متعلق، پھر 20 جملے اولاد علی سے متعلق ہے، باقی ائمہ سے متعلق، اور 21 جملے امام زمانہ سے متعلق ہے خطبہ غدیر میں۔ اس لیے فرمایا اليوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا، فلا تخشوہم واخشون، اب ان سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا۔ ظاہر جب علی اور علی جیسے بیٹے دین کو، اسلام کو محافظ مل جائے، پھر کسی کافر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اليوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے اسلام کو رضی اللہ قرار دے دیا۔ جس علی اور اس کے بیٹوں کی ولایت کے اعلان کے بغیر اسلام رضی اللہ نہیں بن سکتا، تو کوئی اور کیسے رضی اللہ بن سکتا؟ اور جب ان ولایتوں کا اعلان ہوا، اب دین مکمل ہوا، اور قیامت تک کے لیے غدیر کسی فرد کی میراث نہیں، گروہ کی میراث نہیں، فرقے کی میراث نہیں، غدیر سرمایہ بشریت ہے۔ غدیر قیامت تک آنے والے مستضعفین، کمزور افراد پر عدل و انصاف کی حکومت کا انتظام ہے۔ غدیر حقوق بشر کے تحفظ کی ضمانت ہے۔